ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر کی بحث ہم نے شروع کی تھی بھائی. اور میں نے آپ کو بتلایا تھا وہ ہر ایسا اسم ہے جس کے بعد فعل یا کیا ہو، شبہ فعل ہو، ایسا فعل یا شبہ فعل جو اس اسم سے اعراض کر رہا ہو بس بوجہ مشغول ہونے اس کی ضمیر میں یا اس کے متعلق میں، کہ اگر اسی فعل یا اس کے مناسب کو اس اسم پر مسلط کر دیا جائے تو وہ اسے کیا کر سکے، نصب دے سکے. جیسے زیدن ضربتہ، اصل میں کیا ہے، ضربت زیدن، وزیدن ضربت غلامہ، اصل میں کیا ہے، اہنت زیدن ضربت، وزیدن مررت بہ، اصل میں کیا ہے، جاوزت زیدن مررت، اور زیدن حبست علیہ، یہ کیا ہے. ہاں تو ان تمام صورتوں میں ان زیدن کے عامل کو حذف کرنا واجب ہے مولانا، واجب ہے، کیونکہ وہ مقامات چل رہے ہیں جہاں مفعول بہ کے عامل کو حذف کرنا تو یہاں واجب ہے، کیونکہ آگے تفسیر آ رہی ہے تو اگر ورنہ پھر مفسر کا لغو ہو، تفسیر کا لغو ہونا لازم آئے گا بھائی. اب میں نے بتلایا تھا یہاں 5 صورتیں بنتی ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ رفع پڑھنا واجب، ایک صورت یہ ہے کہ نصب پڑھنا واجب، اور ایک صورت یہ کہ رفع کا پڑھنا مختار، ایک صورت یہ کہ نصب کا پڑھنا مختار، اور 5ویں صورت یہ کہ رفع اور نصب دونوں کا پڑھنا مساوی، برابر ہو گئی، برابر ہو. میں نے بتلایا تھا اس کو پر جب مثلا آپ نے کہا زیدن ضربتہ، تو یہاں آپ یوں بھی پڑھ سکتے ہیں زیدن ضربتہ، اور یہ بھی پڑھ سکتے ہیں زیدن ضربتہ. تو اگر منصوب پڑھیں پھر تو ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر بن جائے گا، اور اگر آپ زیدن ضربتہ پڑھیں تو پھر یہ کیا بن جائے گا، مبتدا بن جائے گا، اور آگے ضربتہ پورا جملہ فعلی ہے، اس کے لیے کیا بن جائے گی، خبر بن جائے گی. تو گزشتہ سبق کے اندر آپ نے پڑھا تھا کہ رفع پڑھنا کہاں پسندیدہ ہے، جبکہ کوئی قرینہ نہ ہو، کس چیز کا، جی قرینت خلافی ہی، ہا ضمیر کس کو راجع کی تھی، رفع کو، خلاف رفع، اور خلاف رفع کیا چیز ہے، نصب. تو خلافی ہی کو اٹھا کر یہاں ذرا نصب رکھ دو، عند عدم قرینت النصب، جبکہ نصب کا قرینہ نہ ہو مولانا. بھئی جب نصب کا قرینہ ہی نہیں ہے پھر تو رفع واجب ہے، پھر تو رفع کیا ہے. تو میں نے بتلایا تھا یہاں مضاف محذوف نکالو پھر عبارت صحیح ہوگی، عند عدم قرینت ترجح خلافی. سمجھ میں آیا، نصب کوئی ترجیح پانے کا قرینہ نہ ہو. قرینہ تو نصب کا بھی ہے، رفع کا بھی ہے، لیکن نصب کا قرینہ راجح نہیں. راجح کون سا قرینہ ہے، رفع کا. مثلا پہلی مثال ہے اس کی، زیدن ضربتہ، یہاں زیدن ضربتہ بھی پڑھ سکتے ہیں، زیدن ضربتہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن زیدن ضربتہ پڑھنا پسندیدہ ہے. کیوں پسندیدہ ہے، کیونکہ اس صورت میں کلام حذف سے سلامت رہے گا اور حذف سے سلامت رہے گا. بھائی تو اصل ہے ذکر کرنا اور حذف ہے خلاف الاصل، تو کلام اپنی اصل پر باقی رہے، یہ بہتر ہے. بھائی کیا ہے، اپنی اصل پر بہتر رہے. تو اصل کیا ہے، ذکر کرنا، اور حذف کیا ہے، خلاف الاصل. تو زیدن ضربتہ کہتے ہیں تو اب کوئی محذوف ماننے کی ضرورت ہے نہیں، تو حذف سے کلام سلامت رہا، اپنی اصل پر باقی رہا، یہ اولا ہے. صورت سمجھ میں آئی بھائی. تو رفع کی ابتدا مختار پسندیدہ ہے، رفع کو بسبب ابتدا کے یعنی مبتدا ہونے کی بنا پر، عند عدم قرینت خلافی، جبکہ نصب کا کوئی راجح قرینہ نہ ہو، اور عند وجود اقوى منہا ہا ضمیر راجع تھی قرینت خلافی کو، یعنی قرینہ نصب کو. تو جبکہ نصب کا قرینے سے رفع کا قرینہ اقوی ہو،
جب کیا ہو؟ رفع کا قرینہ خواہ ہو. یعنی بھئی دیکھو ایک مقام ہے نصب کا بھی قرینہ ہے اور نصب کا قرینہ بھی راجح ہے، اس کو ایک قرینہ ہے وہ نصب کو ترجیح دے رہا ہے، ایک قرینہ ہے وہ کس کو ترجیح دے رہا ہے؟ رفع کو ترجیح دے رہا ہے. لیکن وہ قرینہ جو رفع کو ترجیح دے رہا ہے وہ زیادہ قوی ہے بھئی. تو اس صورت میں بھی کیا پڑھنا پسندیدہ ہے؟ رفع پڑھنا. یہ کتنی جگہ پر آئے گا؟ 2 جگہیں ذکر کی ہیں بھئی علامہ ابن حاجب نے. ایک وہ جب اما غیر طلب کے ساتھ آئے. کس کے ساتھ آئے؟ غیر طلب کے ساتھ بھئی. اب یاد رکھو یہ اما جو ہے یہ حروف شرط میں سے ہے، داخل اسم پر ہوتا ہے لیکن یہ شرط کے لیے آیا کرتا ہے. کس لیے؟ شرط کے لیے آئے گا بھائی. تو مثلا آپ کہتے ہیں لقیت القوم واما زید فاکرمتہ. یہ مثال ضرور یاد رکھیں، اس سے ساری بات سمجھ میں آ جائے گی. اما زید لقیت القوم واما زید فاکرمتہ. تو یہاں دیکھیے لقیت القوم جملہ فعلیہ آیا، واما زید فاکرمتہ. تو زید کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور یہ مبتدا اور آگے کیا ہے؟ فاکرمتہ. یہ اکرمتہ اس کی کیا ہے؟ خبر ہے. آپ اس خبر کے میں 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ طلب والی ہوگی یا غیر طلب والی. طلب والی کون سی ہیں؟ جو انشاء ہیں. جو کیا ہیں؟ انشاء ہیں بھائی. امر ہے، نہیں ہے، استفہام ہے اور دعا وغیرہ، ان سب کے اندر کیا پائی جاتی ہے؟ طلب. امر میں طلب فعل ہوتا ہے، نہیں میں طلب ترک فعل ہوتا ہے، دعا میں بھی طلب ہے، استفہام میں بھی کیا ہے؟ طلب ہے بھائی. تو جب کوئی معنی تو اب یہ اما کے ساتھ فا کے بعد اس کی خبر آئے گی. اب یہ فا کے بعد جو فعل آ رہا ہے وہ طلبی بھی ہو سکتا ہے اور غیر طلبی بھی ہو سکتا ہے. مثلا میں کہہ سکتا ہوں لقیت القوم واما زید. مثلا اور مقام آ جاتا ہے جہاں کیا آ جاتا ہے؟ واما زید فاکرمہ آ جاتا ہے بھائی. تو ایک صورت ہے واما زید فاکرمتہ اور ایک ہے واما زید فاکرمہ. تو کہتے ہیں بھائی غیر طلب والی صورت ہم بیان کر رہے ہیں، وہاں پر رفع کا پڑھنا پسندیدہ ہے، لیکن جو طلب والی جگہ ہوگی وہاں پر کیا پڑھنا پسندیدہ؟ نصب پڑھنا پسندیدہ ہے بھائی. نصب. دیکھو رفع پڑھنا کیوں پسندیدہ؟ یہاں پر دیکھو نصب کا قرینہ بھی ہے اور رفع کا بھی قرینہ ہے. ایک قرینہ نصب کو ترجیح دے رہا ہے، ایک رفع کو ترجیح دے رہا ہے. رفع کو کون سا قرینہ ترجیح دے رہا ہے؟ کہ یہ اما کس پر داخل ہوا کرتا ہے اکثر اوقات؟ جملہ اسمیہ پر. تو اس کے بعد اما زیدن پڑھو گے تو جملہ اسمیہ بن جائے گا، اور اما بھی اکثر کس پر آیا کرتا ہے؟ جملہ اسمیہ پر آیا کرتا ہے. تو یہ قرینہ چاہتا ہے کہ یہاں کیا پڑھو؟ رفع پڑھو. اور نیز اس قرینے کی یہ تقویت حاصل ہو رہی ہے کہ اس صورت میں حذف سے بھی کلام سلامت رہے گا، جبکہ ایک قرینہ نصب کو ترجیح دے رہا ہے، اور وہ کیا کہ ما قبل میں لقیت القوم جملہ فعلیہ آیا اور یہ وَأَمَّا وہ عاطفہ آ رہا ہے. اور جب جملے کا عطف جملے پر کیا جائے تو زیادہ بہتر کیا حسن کس سے پیدا ہوتا ہے کلام میں؟ فعلیہ کا عطف فعلیہ پر ہو، اسمیہ کا عطف اسمیہ پر ہو. تو یہاں ما قبل میں فعلیہ ہے، تو اگر آپ وَأَمَّا زَيْدًا فَأَكْرَمْتُهُ پڑھیں گے تو پھر کیا ترکیب ہو جائے گی؟ اما اکرمت زیدن فاکرمتہ. تو ما قبل میں بھی جملہ فعلیہ ہی ہو گیا، آپ کو محذوف فعل نکالنا پڑے گا. تو جملہ فعلیہ کا عطف کس پر ہو جائے گا؟ جملہ فعلیہ پر.
تو یہ قرینہ ترجیح دے رہا ہے کس کو؟ نصب کو. لیکن رفع کا قرینہ قوی، کیونکہ اس صورت میں کلام حذف سے بھی کیا رہتا ہے؟ سلامت رہتا ہے. یہ غیر طلبی کے اندر ہے. ہاں طلبی ہو پھر تو نصب پڑھنا اولا ہے. کیوں؟ مثلا آپ کہتے ہیں لقیت القوم واما زیدن فاکرمہ، اس لیے کہ اس صورت میں اگر آپ زیدن فاکرمہ پڑھتے ہیں تو زیدن بن جائے گا مبتدا، اکرمہ یہ جملہ انشائیہ کیا بن جائے گا؟ خبر. اور جملہ انشائیہ خبر واقع نہیں ہوتا بھائی، خبر واقع ہے. اگر کبھی آ بھی جائے جملہ انشائیہ تو اس میں تعویل کی جاتی ہے مقول فیہ کی. کس کی؟ مقول فیہ یا اقول فیہ. تو یوں ہوگا، تو اس کو مقولہ بنا لیں گے. کیا سمجھ میں آیا؟ کیا بنا لیتے ہیں؟ مقولہ بنا دیتے ہیں انشاء وغیرہ کو، اور پھر اس کو بناتے ہیں. مثلا کیا بن جائے گا؟ لقیت القوم واما زید فاقول فیہ اکرمہ. سورہ سمجھ میں آئی؟ تو یہ اقولو کے لیے کیا بن جائے گا؟ مقولہ بن جائے گا بھائی. سورہ سمجھ میں آئی بھائی؟ اور یا کیا کہیں گے؟ وَأَمَّا زَيْدٌ فَمَقُولٌ فِيهِ، اقولو کہہ لیں یا مقول فیہ. فَمَقُولٌ فِيهِ، فَمَقُولٌ فِيهِ اکرمہ. تو اس کو اس صورت میں بھی مقولہ بنا لیں گے، نائب فاعل بنا لیں گے مقول کے لیے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو لہذا اگر جملہ بعد میں اما کے بعد طلبی فعل آ رہا ہے تو طلبی فعل جو ہے وہ تو جو خبر نہیں بنتا، اس میں ہمیشہ کیا کرنا پڑتی ہے؟ تعویل کرنا پڑتی ہے. تعویل کے بغیر وہ خبر بن ہی نہیں سکتا. تو اس صورت میں پھر بہتر یہ ہے کہ کیا بنا دو؟ اس کو نصب پڑھ دو بھائی. کیا پڑھ دو؟ ورنہ خبر میں آپ کو وہ تعویل کرنا پڑے گی، ویسے تو وہ خبر بن ہی نہیں سکتی. اسی طرح اذا مفاجاتیہ ہو، وہاں پر بھی مولانا کیا پڑھنا بہتر ہے؟ رفع پڑھنا. اس لیے کہ اذا مفاجاتیہ اکثر کس پر داخل ہوا کرتا ہے؟ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے. تو خرجت فاذا زید یضربہ عامر، تو یہاں زید پڑھو، کہاں فعل کم آتا ہے بھائی. یہ تھے رفع کے مختار ہونے کی جگہیں. اب نصب کی جگہیں. وَيُخْتَارُ النَّصْبُ بِالْعَطْفِ عَلَى جُمْلَةٍ فِعْلِيَّةٍ، اور نصب مختار ہے، پسندیدہ ہے بھائی. کس پر جب عطف کیا جائے؟ جملہ فعلیہ پر عطف کرنے کے سبب سے نصب مختار ہے. لِلتَّنَاسُبِ، کس لیے بھائی؟ تناسب. بھائی میں نے بتلایا تھا کیا مناسبت ہے بھائی؟ جملہ فعلیہ کا عطف پھر کس پر ہو جائے گا؟ اور اس سے بتلایا تھا فصل اور وصل. فصل ہے کہ حرف عطف نہ کیا جائے. خرجت ضربت زیدن، خرجت ضربت، یا یوں کہو ضربت زیدن، اکرمت عمران. حرف عطف درمیان میں لائے نہیں لائے، یہ فصل کہلاتا ہے. اور ایک ہے وصل، ضربت زیدن و اکرمت عمران، تو یہ کہلاتا ہے وصل. اور وصل کے اندر حسن کس سے زیادہ آیا کرتا ہے؟ کہ جملہ فعلیہ کا عطف کس پر ہو؟ جملہ فعلیہ پر. لہذا اس صورت میں پھر یہ پڑھیں گے بھائی. وَبَعْدَ حَرْفِ النَّفِي، اسی طرح مولانا حرف نفی کے بعد بھی ما زیدن ضربتہ، جی، کیونکہ نفی ما لا ان وغیرہ مراد ہیں بھائی. کیونکہ یہ حروف نفی اکثر کس پر داخل ہوتے ہیں؟ فعل پر داخل ہوتے ہیں. عموماً کس کی نفی کے لیے آیا کرتے ہیں؟ فعل کی نفی کے لیے آتے ہیں، ذات کی نفی کے لیے نہیں بھائی. وحرف الاستفہام، اسی طرح مولانا کیا آ جائے؟ حرف استفہام اگر آ جائے ازیدن ضربتہ، ازیدن، تو یہاں بھی کیا ہونا، کیسے تقدیر کلام کیا ہے؟ ضربت زیدن ضربتہ. صورت سمجھ میں آئی ہوئی؟ ہاں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ازیدن
ضربتہ، لیکن زیادہ پسندیدہ کیا ہے؟ ازیدن ضربتہ، اس لیے کہ استفہام بھی عموماً کس کے بارے میں کیا جاتا ہے؟ فعل کے بارے میں کیا جاتا ہے، ذات کے بارے میں استفہام کم ہوتا ہے۔ وَإِذَا الشَّرْطِيَّةِ، اور اسی طرح اذا شرطیہ کے بعد اگر آ جائے وہ اسم تو پھر بھی اس کو کیا پڑھیں گے؟ نصب پڑھنا۔ مثال یاد رکھو اس کی، اذا زیدن تجدہ فاکرمہ، اذا زیدن تجدہ فاکرمہ۔ اسی طرح وہ حیثو، اور حیثو کے بعد جب آئے، حیثو بھی کون سا؟ جو شرط کے لیے آئے۔ حیثو بھی کبھی کس لیے آیا کرتا ہے مولانا؟ شرط کے لیے آیا کرتا ہے۔ وہی مثال بعینہ، حیث زیدن تجدہ فاکرمہ، حیث زیدن تجدہ فاکرمہ، وہی مثال۔ ہاں فرق یہ ہے، اذا آئے گا زمانے کے لیے اور حیث آئے گا مکان کے لیے۔ معنی یوں ہوگا، اذا کس لیے آئے گا بھائی؟ زمانے کے لیے۔ اذا زیدن تجدہ، جب تو زید کو پائے، فاکرمہ، تو کیا کر؟ اس کا اکرام کر۔ دیکھا، جب تو پائے، یہ وقت کا کس زمانے کی بات ہو رہی ہے؟ جس وقت تو اس کو پائے بھائی۔ اور حیث آئے گا مکان کے لیے، حیث زیدن تجدہ فاکرمہ، یعنی جہاں تو زید کو پائے تو اس کو کیا کر؟ اس کا، تو دیکھو جہاں بھائی مکان کے لیے آیا بھائی، جس جگہ پر تو اس کو پائے اس کا اکرام کر۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو دیکھیے یہاں پر مولانا اذا شرطیہ جب آ جائے، حیث شرطیہ آ جائے تو وہاں پر کیا پڑھنا پسندیدہ ہے؟ ان کے بعد نصب پڑھنا پسندیدہ۔ تو اذا زیدن تجدہ فاکرمہ، اصل کلام کیا ہے؟ اذا تجد زیدن تجدہ فاکرمہ، اور حیث تجد زیدن تجدہ فاکرمہ۔ تو یہ جب آئیں حیث اور اذا شرطیہ تو ان کے بعد نصب پڑھیں گے، اس لیے کہ یہ شرط کے لیے ہیں، اور شرط ہوتی ہے، شرط کس کو کہتے ہیں؟ ایک چیز کو دوسری کے ساتھ معلق کرنا، ایک چیز کو دوسری کے ساتھ۔ تو شرط آیا کرتی ہے تعلیق کے لیے، اور تعلیق ہوا کرتی ہے زمانے کے اندر، اور زمانہ ہوتا ہے فعل کے اندر۔ شرط آیا کرتی ہے تعلیق کے لیے، اور تعلیق ہوا کرتی ہے زمانے میں مولانا، اور زمانہ کس کے اندر ہوا کرتا ہے؟ فعل کے اندر۔ وَفِي الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ، اور امر اور نہی کے اندر بھائی، امر اور یعنی اس اسم کے بعد امر اور نہی آ رہے ہوں تو پھر بھی کیا پڑھیں گے اس پر؟ نصب۔ مثلا میں کہتا ہوں زیدن اضربہ، زیدن، تو اگر آپ رفع پڑھتے زیدن اضربہ، کیا ترکیب ہوتی؟ زیدن مبتدا، اضرب جملہ فعلیہ انشائیہ، جملہ انشائیہ خبر بن سکتا ہے، ابھی تو میں نے بتایا تھا جملہ انشائیہ تو خبر تو تعویل کرنا پڑے گی۔ کیا؟ زیدن اقول فیہ اضربہ یا اکرمہ، سورج سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دیکھو اس میں تعویل کر دی مولانا۔ دیکھو اب ترکیب کیا ہوئی؟ اقول فیہ، میں کہتا ہوں، اقول فعل بفاعل، فیہ متعلق ہوا کس سے؟ اقول سے، اور آگے کیا ہے؟ اکرم ہو، کیا ہے؟ اکرم ہو، اکرم فعل، انت ضمیر فاعل، ہا ضمیر مفعول، فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر کیا ہوا؟ مقولہ ہوا۔ کس کے لیے؟ اقولو کے لیے۔ اقولو فعل اپنے فاعل اور مقولے اور متعلق سے مل کر یہ کیا ہوا؟ جملہ فعلیہ ہو، خبریہ ہو کر اب خبر ہوئی کس کے لیے؟ مبتدا زید کے لیے۔ سمجھ میں آئی بات بھائی؟ ہاں، تو یہ کیا بن گیا بھائی؟ تو اس میں ہمیں تعویل کرنا پڑے گی، تو لہذا اس صورت میں نصب پڑھنا بہتر ہے، کیونکہ جملہ انشائیہ خبر واقع نہیں ہوتا۔ تو بس تو یہاں کیا پڑھیں گے؟ زیدن
اکرم ہو، یعنی اکرم زیدن اکرم. اور نہیں میں بھی اس طرح ہے، زیدن لا تضرب ہو، لا تضرب زیدن لا تضرب. تو ان سب صورتوں کے اندر مولانا نصب پڑھیں گے اذ ہی مواقع الفعل، اس لیے کہ یہ کیا ہے، فعل کے واقع ہونے کی جگہ ہیں. ان میں فعل میں نے آپ کو سب کے بارے میں بتلا دیا. حرف نفی کے اندر کیونکہ نفی کس لیے آیا کرتے ہیں، یہ ہے عموماً فعل کی نفی کے لیے آیا کرتے ہیں یہ حروف. اور حرف استفہام اس لیے کہ استفہام عموماً کس کے بارے میں ہوتا ہے، فعل کے بارے میں ہوتا ہے، ذات کے بارے میں نہیں. اذا شرطیہ اور حیث شرطیہ کے بعد اس لیے کہ یہ تعلیق کے لیے آئے، شرط تعلیق کے لیے آتی ہے، اور تعلیق کس میں ہوتی ہے، زمانے میں ہوتی ہے، اور زمانہ کس کے اندر ہوتا ہے، فعل کے اندر ہوتا ہے. اور فی الامر والنہی، اور امر اور نہی میں نے بتلایا ورنہ کیا لازم آئے گا، جملہ انشائیہ کو خبر بنانا، اور جملہ انشائیہ تو خبر واقع لہذا نصب پڑھو گئے. وعند خوف لبس المفسر بالصفت، اور اس وقت بھی نصب پسندیدہ ہے جب خوف ہو مفسر کے التباس کا، بالصفت کس کے ساتھ، صفت کے ساتھ. دیکھیے اس کے لیے مثال دیکھیے، مثلو اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. یاد رکھو، دیکھو اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. تو میں نے کیا بنایا، كُلَّ شَيْءٍ منصوب پڑھا، اس کو کس قبیل سے بنا دیا، ما اضمر عاملہ علی شریطۃ تفسیر. اصل عبارت کیسے بن گئی، اِنَّا خَلَقْنَا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بقدر. بھائی ابھی تو پڑھا آپ نے، اسے فعل کیا کر لیں گے، یہاں پر مقدر مان سکتے ہیں، ممکن ہے یہاں. تو اِنَّا خَلَقْنَا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بقدر. صورت سمجھ میں آئی. اور ایک ترکیب یہ بھی ہو سکتی ہے، اِنَّا یہ کیا ہے، اِنَّا حرف حروف ہے. دیکھیے پہلے دوسری ترکیب دیکھ لیجئے نصب والے، یا دیکھیے یہی ترکیب دیکھیے، اِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. تو یاد رکھو اِنَّا حرف حروف مشبہ بالفعل، نا منصوب محلان اس کا اسم، اور آگے جو آ رہا ہے نا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، یہ پورا جملہ ہے. یہ کیا ہے، كُلُّ شَيْءٍ پڑھ رہا ہوں میں. سورج سمجھ میں آ رہی ہے، پورا جملہ ہے. اور یہ پورا جملہ مل کر یہ اِنَّا کی کیا بن رہا ہے، خبر بن رہا ہے، خبر بن رہا ہے. سورج سمجھ میں آئی بھائی، خبر بن رہا ہے. تو اب اس پورے جملے کو ذرا بناؤ جو خبر بن رہا ہے. کون سا جملہ خبر بن رہا ہے اِنَّا کی، كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. تو كُلُّ مرفوع لفظاً مضاف، شیء مجرور لفظاً مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مبتدا. کیا ہوئے، مبتدا ثانی، یا نہیں مبتدا بس، ٹھیک ہے. یہ کیا ہوا، مبتدا. خلقنا فعل بفاعل، نا ضمیر متصل بارز اس کا فاعل، ہا ضمیر منصوب محلن ذوالحال بقدر، یہ اس سے حال بنے گا بھئی ظرف مستقر ہو کر. با جارہ، قدر مجرور لفظاً، جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر ثابتن سے متعلق ہوا. ثابتن نکالیں گے کیونکہ حال کیا ہوتا ہے، منصوب، تو یہاں ثابتن بھی منصوب نکالا. تو ثابتاً منصوب لفظاً صیغہ اسم فاعل، ہوا ضمیر اس کے اندر مرفوع محلن اس کا فاعل. اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر حال. تو یہ ثابتاً کے اندر جو ہوا ضمیر تھی یہ ذوالحال کو راجع ہے. کس کو راجع، ذوالحال. اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ جملے یا شبہ جملہ کو جب کسی چیز سے جوڑا جائے تو درمیان میں ربط کا ہونا ضروری، کوئی عائد ہونا چاہیے.
جو عموماً ضمیر کی صورت میں آتا ہے، تو کوئی ضمیر ہونی چاہیے جو کس کو لوٹے؟ جس سے ربط دیا جا رہا ہے اس سے لوٹے. تو یہاں بھی قدر کو ہم کس سے جوڑنا چاہتے ہیں؟ ذوالحال کے ساتھ. تو ایک ضمیر ہونی چاہیے یا کوئی اور عائد ہونا چاہیے جو اس ضمیر کو لوٹے. تو یہاں پر کیا ہے وہ عائد؟ ثابتاً کے اندر ہوا ضمیر. تو ثابتاً صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ مفعول ہوا خلقنا کے لیے. فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہوئی کس کی؟ مبتدا کی. کلو شیء مبتدا اپنی خبر سے مل کر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہوئی کس کے لیے؟ انا کے لیے. انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ترکیب سمجھ میں آئے؟ تو معنی کیا ہے؟ یقیناً ہم کہ کلو شیء کہ ہر وہ چیز جو ہے خلقناہ بقدر اس کو ہم نے پیدا کیا ہے ایک اندازے سے. کس سے؟ اندازے سے. ترجمہ سمجھ میں آ گیا سب کو؟ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ہر چیز کو اندازے سے پیدا کیا ہے، ویسے ہی نہیں پیدا کر دیا بلکہ خاص اندازے سے پیدا کیا ہے. اب دیکھیے کل شیء کو کیا بنایا آپ نے؟ مبتدا. اور خلقناہ بقدر کو کیا بنایا؟ پوری خبر ہے. کیا بنایا؟ تو دیکھیے کل شیء ہے مبتدا اور خلقنا کیا ہے؟ اس کی خبر ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ کب ہے؟ کہ جب ہم کلو کو پر کیا پڑھ رہے ہیں؟ رفع. لیکن ٹھیک ہے اب معنی اب بھی وہی ہے. پہلے کیا تھا؟ ذرا نصب پڑھو اس پر. انا کل شیء خلقناہ بقدر. اصل عبارت کیسے ہے؟ انا خلقنا کل شیء یقیناً ہم نے پیدا کیا ہے ہر چیز کو. ہم نے پیدا کیا ہے ہا ضمیر بھی کل شیء کو راجع ہر چیز کو بقدر کس کے ساتھ؟ اندازے کے ساتھ. یعنی یہاں پر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور کس کے ساتھ پیدا کیا ہے؟ ایک اندازے کے ساتھ. اب ذرا ترجمہ کرو رفع والی حالت کا. آؤ بھائی. اِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ یقیناً ہم کہ ہر چیز پیدا کی خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ پیدا کیا ہے ہم نے اسے اندازے کے ساتھ. ہر چیز کے پیدا کیا ہے ہم نے اسے اندازے کے ساتھ. اب کل شیء پڑھا تو خلقنا کو اس کے لیے کیا بنایا؟ توجہ سے بیٹھنا بھائی. کل شیء کو کیا بنایا؟ بھائی وہ تو انا کے لیے خبر ہے ٹھیک ہے ابھی فی الحال اس کو چھوڑو. جب ہم نے پھر اس کو مبتدا بنایا تو خلقنا کو اس کے لیے کیا بنایا؟ خبر بنایا. لیکن یہ جو رفع والی حالت ہے اس میں ایک شبہ پڑتا ہے کہ دیکھو کل شیء ہے نکرہ اور نکرہ کے بعد میں نے آپ کو بتلایا تھا اگر فعل آ جائے تو اس کے لیے کیا بنا کرتا ہے؟ صفت بنا کرتا ہے. وہ فعل کیا بنتا ہے؟ صفت بنا کرتا ہے. آپ نے نہیں پڑھا الکلمۃ لفظ وضع یہ وضع لفظ کے بعد آ رہا ہے اور لفظ ہے نکرہ تو وضع اس کے لیے کیا بن جائے گی؟ صفت بن جائے گی. یاد رکھیے نکرہ کی اضافت نکرہ کی طرف ہو تو پھر بھی وہ نکرہ ہی رہتا ہے. معرفہ کی طرف اضافت ہو تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ معرفہ. تو یہاں کلو نکرہ شیء نکرہ نکرہ کی اضافت نکرہ کی طرف ہوئی تو یہ اب بھی نکرہ ہے اور نکرہ کے بعد کیا آ رہا ہے؟ فعل. تو یہاں بھی کلو شیء نکرہ آیا اور شبہ پڑتا ہے کہ شاید یہ خلق نہ ہو یہ کلو شیء کی صفت ہے. یہ کیا ہے؟ صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم نے تو بنایا ہے خلقنا کو کیا بنائیں؟ اگر خبر بنائیں پھر تو معنی صحیح رہتا ہے. لیکن شبہ پڑتا ہے کہ شاید یہ خلق نہ ہو یہ کیا ہے؟ صفت ہے. کس کی؟ کل شیء کی. اور خبر آگے ہے بقدر. یہ کیا ہے؟ یہ خبر ہے. فرق سمجھ میں آیا کہ اگر ہم کل شیء پر رفع پڑھیں تو خلقناہ بقدر یہ ساری اس کی خبر ہے. لیکن اس صورت میں وہم پڑتا ہے کہ شاید
خبر بقدرین ہے، خبر کیا ہے؟ اور خلقناہ یہ کیا ہے؟ کل شیء کے لیے صفت ہے، اور اگر یہ اور اس سے معنی خراب ہو جاتے ہیں بھائی، کیا ہو جاتے ہیں؟ تو دیکھو التباس آ رہا ہے خبر کس کے ساتھ؟ صفت کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ صفت کے ساتھ، لہذا نصب پڑھنا اولا کہ اس صورت میں پھر یہ خرابی نہیں آتی۔ بھائی خرابی کیسے، ترجمہ کیسے خراب ہوتا ہے؟ بھائی ذرا خلقناہ کو کل شیء کی صفت بناؤ اور بقدر ان کو کیا بنا دو؟ خبر بنا دو، ترجمہ ایسے۔ اور آپ نے پڑھا ہے موصوف صفت کا ترجمہ کرتے ہوئے موصوف سے پہلے کیا لے آتے ہیں؟ ایسا یا ایسی کا لفظ لے آتے ہیں۔ یہاں بھی اسی طرح بے شک ہم کہ ہر ایسی چیز خلقناہ، یہ صفت بنا رہا ہوں، ہر ایسی چیز خلقناہ جسے ہم نے پیدا کیا ہے، بقدرین یہ خبر ہے، وہ کس کے ساتھ ہے؟ ایک اندازے کے ساتھ ہے کہ ہر وہ چیز، ہر ایسی چیز جسے ہم نے پیدا کیا ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ ایک اندازے کے ساتھ ہے۔ معنی خراب ہو گیا مولانا، معلوم تو اس سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ بعض چیزیں ایسی بھی ہیں جنہیں اللہ نے پیدا نہیں فرمایا، حالانکہ ہر چیز کے خالق کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہے بھائی، اللہ تعالیٰ۔ معنی کہ خرابی سمجھ میں آئی؟ ہر وہ چیز جسے ہم نے پیدا فرمایا ہے، معلوم ہو کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں اللہ نے پیدا، اور ایسا یہ معنی صحیح ہے یا غلط ہے بھائی؟ غلط ہے بھائی۔ تو لہذا کل شیء پر رفع بھی پڑھا جا سکتا ہے، کل شیء پر نصب بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن نصب کا پڑھنا اولا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم رفع پڑھیں گے تو یہ وہم ہو سکتا ہے کہ شاید خلقناہ یہ کل شیء کی خبر نہیں ہے، بلکہ یہ کل شیء کے لیے کیا ہے؟ صفت ہے، اور بقدر اس کے لیے کیا ہے؟ خبر ہے۔ اور اگر اس کی وجہ سے پھر کیا ہو جاتا ہے؟ معنی خراب ہو جاتا۔ اگر خلقنا کو خبر بنائے رفع کی صورت میں پھر تو معنی صحیح رہتا ہے، لیکن اگر اس کو کیا بنا دیں، شبہ یہ پڑتا ہے کہ شاید خبر بقدر ہے، اور اس صورت میں معنی کیا ہو جاتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ یہاں نصب پڑھیں کل شیء خلقناہ بقدر، اب یہ خرابی لازم نہیں آتی بھئی، اس لیے کہ کل شیء کو منصوب پڑھا تو آپ نے اس کو ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر کی قبیل سے بنا لیا، تو اس سے پہلے کیا فعل نکالیں گے؟ وہی خلقنا فعل اس سے پہلے بھی ہے۔ خلقنا کل شیء یہ ہے مفسر، اور خلقناہ اس کی کیا ہے؟ تفسیر ہے۔ تو اب خلقناہ کے اندر بھئی صفت بننے کا احتمال آیا نہیں، اب تو یہ کیا بن رہی ہے؟ تفسیر بن رہی ہے بھئی۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھئی؟ تو اب اس صورت میں وہ شبہ نہیں پڑتا۔ سب کو بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ تو یہاں پر بھی کیا پڑھنا پسندیدہ؟ نصب۔ تو کہ نصب وَعِنْدَ خَوْفِ لَبْسِ الْمُفَسِّرِ بِالصِّفَةِ، اور جب الخوف ہو، لبس بمانے التباس کے، التباس کا خوف ہو، کس کے التباس کا؟ مفسر۔ بھئی مفسر، خلقنا مفسر ہے یا نہیں؟ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ، كُلَّ شَيْءٍ اگر نصب پڑھیں تو پیچھے کیا نکالنا پڑے گا؟ خلقنا۔ تو خلقنا مفسر، اور یہ آگے دوسرا خلقنا کیا ہے؟ مفسر، اور اس مفسر کا التباس کس سے لازم آئے گا؟ صفت کے ساتھ اگر رفع پڑھا جائے۔ صورت سمجھ میں آئی؟ عند خوف لبس المفسر بالصفت، جبکہ مفسر کے التباس کا خطرہ ہو کس کے ساتھ؟ صفت کے ساتھ۔ مثل اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَيَسْتَوِي الْأَمْرَانِ، اور دونوں معاملے برابر ہیں۔ جی نصب کے اختیار کی جگہیں ختم ہوئی، دو جگہ بتائیں جہاں پر کیا پڑھنا پسندیدہ؟ رفع۔ پھر کچھ جگہیں وہ بتائیں جہاں کیا پڑھنا پسندیدہ؟ نصب۔
اب وہ جگہ بتائیں گے جہاں رفع اور نصب دونوں برابر ہیں. رفع پڑھنا بھی پسندیدہ ہے, نصب پڑھنا بھی, دونوں ٹھیک ہیں, برابر ہیں بھائی, یہ برابر. وَيَسْتَوِي الْأَمْرَانِ اور دونوں معاملے برابر ہیں. فی مثل اس قسم کی مثالوں میں زید قام وعمرا اکرمتہ, یہ ایک مثال ہے, سمجھ میں آیا بھائی؟ زید قام وعمرا, یہاں آپ وعمرن بھی پڑھ سکتے ہیں اور زید قام وعمرن اکرمتہ بھی پڑھ سکتے ہیں. بھائی یہ کون سا مقام ہے؟ یاد رکھو یہ وہ مقام ہے کہ یہ جو ما جس کو آپ کیا بنانا چاہتے ہیں, ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر, یہ جو ہے ان کا عطف ہو رہا ہو ما قبل جملے پر. وہ آیا یا نہیں آیا؟ وہ کس لئے آیا کرتا ہے؟ عطف. معلوم ہوا اس کا ما بعد کا عطف ہو رہا ہے کس پر؟ ما. اور ما قبل میں کیا آنا چاہیے؟ ایسا جملہ اسمیہ ہو جس کی خبر فعل ہو. زید قام کیا ہے مولانا؟ جملہ اسمیہ ہے. کیا ہے؟ جملہ اسمیہ. زید مبتدا, قام فعل, ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل جو کس کو راجع ہے؟ زید کو. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر زید کے لیے خبر ہوئی. ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ضابطہ تو یاد ہی ہوگا آپ کو کہ کبھی بھی فعل پر اس کا فاعل مقدم نہیں. فاعل جب بھی آتا ہے بعد میں آتا ہے تو زید مقدم ہے, لہذا اس کو قامہ کے لیے فاعل نہیں بنا سکتے, تو زید کیا بنے گا؟ مبتدا, اور قامہ فعل, اور فعل کے لیے کیا چاہیے؟ فاعل. تو اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل جو کس کو راجع ہے؟ زید کو. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہوئی کس کے لیے؟ زید کے لیے. تو زید مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. دیکھیے یہ ایسا جملہ اسمیہ ہے جس کی خبر کیا ہے؟ جملہ فعلیہ ہے. جملہ اس پر اب آپ کا وہ اسم کا عطف آ رہا ہے وَعَمْرًا أَكْرَمْتُهُ, تو یہاں وَعَمْرًا پڑھنا بھی جائز اور وَعَمْرٌ پڑھنا بھی جائز ہے. کیوں؟ کہتے ہیں دیکھو اگر آپ اس کو بنائیں گے عَمْرٌ أَكْرَمْتُهُ بنائیں, کیا بنائیں؟ ثانی جملے کو بھی کیا بنا دیں؟ عَمْرٌ, جملہ اسمیہ بنا دیں, تو ما قبل میں بھی جملہ اسمیہ, ما بعد میں بھی جملہ اسمیہ, تو جملے کا جملے پر عطف ہو جائے گا. جملے کا کس پر عطف ہو جائے گا؟ جملے کا جملے پر عطف ہو جائے گا. اور پہلا جملہ کون سا؟ اسمیہ. ثانی بھی کون سا؟ اسمیہ. تو حسن آیا یا نہیں آیا بھائی؟ کلام میں حسن آیا. اور اگر آپ اس کو عمرن پڑھتے ہیں پھر ترکیب کیسے ہے؟ زید قام و اکرمت عمرن, کیا بن جائے گا؟ اکرمت عمرن اکرمتہ. تو اکرمت عمرن ہوا مفسر اور اکرمتہ کیا ہوئی اس کی تفسیر. مفسر تفسیر مل کر ان کا عطف ہوگا ما قبل پر. کس پر ہوگا؟ ما قبل پر عطف ہوگا. اور پھر اس کا عطف کس پر کر دیں گے؟ پھر قامہ پر کر دیں گے. کس پر کر دیں گے؟ قامہ پر کر دیں گے. اب بھی دیکھو عطف کس کا کس پر ہو رہا ہے؟ قامہ کون سا ہے؟ قامہ جملہ فعلیہ ہے, خبر ہے نا زید کے لیے, تو پورا جملہ فعلیہ خبر ہے, تو یہ خبر ہے, تو یہ جملہ فعلیہ ہے. اور اکرمت عمران بھی کیا آ گیا؟ جملہ فعلیہ. تو جملہ فعلیہ کا عطف کس پر ہو گیا؟ جملہ فعلیہ پر ہو گیا. تو لہذا ایسے مقام پر کہ جب عطف کیا جائے اس جہاں پر کیا ہو عطف آ رہا ہو کس پر؟ ایسے جملہ اسمیہ پر جس کی خبر کیا ہو؟ فعل ہو, وہاں نصب پڑھنا بھی جائز, رفع پڑھنا بھی, یعنی دونوں پسندیدہ ہیں, دونوں جائز تو ہیں, پسندیدہ. صورت سمجھ میں آ گئی؟ لیکن یاد رکھو آپ نے پڑھا ہے ایک ضابطہ کہ جملے کو یا شبہ جملہ کو جب بھی کسی چیز سے جوڑا جائے درمیان میں ربط کا ہونا ضروری, عائد کا ہونا ضروری. تو یہاں دیکھو زیدن کیا بن گیا؟ جب آپ نے عمرن پڑھا کیا بن گیا؟ زیدن مبتدا, قام فعل,
اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، اکرمت زیدن یہ مفسر، اکرمتہ یہ کیا ہوا تفسیر، مفسر تفسیر مل کر یہ کیا ہوئے معطوف ہوئے، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ خبر ہوئی کس کے لیے زید کے لیے، کس کے لیے زید کے لیے۔ تو دیکھیے جملہ فعلیہ ہے اور آپ اس کو زید کے لیے کیا بنا رہے ہیں خبر، اور جو جملہ فعلی جملے کو یا شبہ جملہ کو جب بھی کسی چیز سے جوڑا جائے درمیان میں کیا ضروری ہے عائد کا ہونا ضروری، یعنی کوئی ایسی ضمیر وغیرہ یا کوئی چیز ہو جو کس کو لوٹے بھائی زید مبتدا کو۔ تو قامہ کے اندر معطوف علیہ کے اندر تو ایک ضمیر ہوا ہے، وہ کس کو راجع ہے اس میں تو عائد ہے، معطوف علیہ میں تو عائد ہے، تو معطوف میں بھی کیا ہونا چاہیے عائد، وہاں پر عائد کوئی نہیں۔ اکرمت عمرا اکرمتہ، ہاں ضمیر عمر ہی کو راجع ہے، زید کو راجع نہیں، تو اس صورت میں عائد محذوف ماننا پڑے گا۔ اکرمت عمرا اکرمتہ فی دارہ یا عندہ، کوئی ایک محذوف نکالنا پڑے گا۔ اکرمت عمرا میں نے عمر کا اکرام کیا، عندہ ای عند زید کس کے پاس زید کے پاس، یا فی دارہ ای فی دار زید، تو عائد کو کیا کرنا پڑے گا محذوف، کیونکہ معطوف اور معطوف علیہ کا حکم ایک ہوتا ہے۔ اگر معطوف علیہ میں عائد موجود ہے تو معطوف میں بھی کیا موجود ہونا چاہیے عائد موجود ہونا چاہیے، تو معطوف علیہ قامہ میں تو عائد ہے لیکن عمرا اکرمتہ کے اندر عائد، تو لہذا یہاں کیا کرنا پڑے گا عائد کو محذوف نکالنا پڑے گا۔ صورت سمجھ میں آ گئی۔ وَيَجِبُ النَّصْبُ بَعْدَ حَرْفِ الشَّرْطِ وَحَرْفِ التَّحْذِيرِ، اور نصب واجب ہے حرف شرط کے بعد، کس کے بعد حرف شرط کے بعد۔ حرف شرط کون سے ہیں بھائی ان اور ان، لو اور اما، حروف شرط کتنے ہیں 3، ان لو اور اما۔ اما کی بات گزر چکی ہے پہلے کہ اما طلبی کے ساتھ ہو تو نصب پسندیدہ، اور اما کیا ہو غیر طلبی کے ساتھ ہو تو کیا پسندیدہ رفع پسندیدہ۔ تو اب بات رہ گئی ان اور لو کی حروف شرط میں سے، تو یاد رکھو کہ ان اور لو اگر ہوں تو پھر اس صورت میں بھی کیا پڑھنا پسندیدہ جی نصب پڑھنا واجب ہے۔ اب واجب ہونے والی جگہیں آ گئیں، وَيَجِبُ النَّصْبُ بَعْدَ حَرْفِ الشَّرْطِ، بھئی حرف شرط کے بعد کیا ہے بھئی اختیار رفع والی جگہیں بھی گزر گئیں، اختیار نصب والی جگہیں بھی گزر گئیں، جہاں دونوں کا پڑھنا برابر وہ جگہ بھی گزر گئی۔ اب کون سی جگہ ہے جہاں نصب کا پڑھنا واجب ہے؟ نصب کا پڑھنا دو جگہیں بتا رہے ہیں، ایک جب حرف شرط کے بعد آ رہا ہو وہ اسم، اور ایک کس کے بعد آ رہا ہو حرف تحذیر کے بعد۔ بھائی حروف شرط سے کون سے حروف مراد ہیں ان اور لو، کیونکہ اما کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ اور حروف تحذیر کس کو کہتے ہیں؟ حروف تحذیر آپ نے پڑھا ہے وہ کیا ہے حلا، اللہ، لولا اور لوما، حلا، اللہ، لولا اور لوما، یہ کس لیے آیا کرتے ہیں بھائی کسی کام پر دوسرے کو ابھارنے کے لیے، کس لیے آیا کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں حلا تضرب زیدن، تو زید کی پٹائی کیوں نہیں کرتا؟ کیا مانا تجھے زید کی پٹائی کرنی چاہیے۔ صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو یہ حروف تحذیر کہلاتے ہیں، ایک فعل پر دوسرے کو ابھارنے کے لیے آیا کرتے ہیں، ابھارنے کے لیے۔ اب یاد رکھو تو اگر حرف شرط کے بعد وہ اسم آ رہا ہو تو نصب پڑھنا واجب، مثل ان زیدن ضربتہ ہو۔ اب آپ یوں نہیں پڑھ سکتے ان زیدن ضربتہ ہو، زیدن کو مبتدا بنا دیں اور ضربتہ کو اس کو کیا بنا دیں خبر بنا دیں، ایسا پڑھنا جائز، بلکہ کیا پڑھنا واجب نصب پڑھنا۔ نصب پڑھنا کیوں واجب؟ کیونکہ ان حرف شرط ہے، اور حرف شرط کس پر داخل ہوا کرتا ہے ہمیشہ فعل پر، کس پر
یہ ان اور لا ہمیشہ کس پر داخل ہوتے ہیں؟ فعل پر داخل ہوتے ہیں. اور کیوں فعل پر کیوں داخل ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہ آتے ہیں شرط کے لیے، اور شرط میں کیا ہوتی ہے؟ تعلیق ہوتی ہے. اور تعلیق کس کے اندر ہوتی ہے؟ زمانے کے اندر. اور زمانہ کس کے اندر ہوتا ہے؟ کیونکہ حروف دوبارہ دوہرا لو، حروف شرط کس لیے آیا کرتے ہیں؟ تعلیق کے لیے. اور تعلیق کس میں ہوتی ہے؟ زمانے میں. اور زمانہ کس میں ہوتا ہے؟ فعل میں. لہذا یہ کس پر داخل ہوتے ہیں؟ فعل پر. لہذا یہاں ان زیدن پڑھیں گے تو اصل عبارت کیسے ہوئی؟ ان ضربت زیدن، تو دیکھو کس پہ داخل ہوا؟ فعل پر. ان ضربت زید، ان زیدن ضربتہ ضربہ کا، اگر تو نے زید کی پٹائی کی وہ بھی کیا کرے گا؟ آپ کی پٹائی کرے. وَأَلَّا زَيْدًا ضَرَبْتَهُ، اور اگر حرف تحزیز آ جائے اور اس کے بعد وہ اسم آ رہا ہے تو اب بھی نصب پڑھیں گے. اس کو مبتدا بناتے ہوئے رفع پڑھنا جائز نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ تحزیز کے لیے ہے، ابھارنے کے لیے ہے، اور ابھارا کسی فعل پر جاتا ہے. کس پر ابھارا جاتا ہے؟ فعل پر. یاد رکھو یہ حروف تحزیز ماضی پر بھی داخل ہوتے ہیں، مستقبل پر بھی. اگر مستقبل پر داخل ہو پھر تو ابھارنے کے لیے ہے. حَلْ لَا تَضْرِبُ زَيْدًا، تو زید کی پٹائی کیوں نہیں کرتا؟ یعنی تجھے زید کی پٹائی کرنی چاہیے، تو یہ ابھارنے کے لیے ہے. لیکن ماضی پر بھی آیا کرتا ہے کبھی. حَلْ لَا ضَرَبْتَ زَيْدًا، کیا معنی؟ تو نے زید کی پٹائی کیوں نہیں کی؟ یہ ملامت کے لیے ہے. کس لیے ہے؟ ملامت. تو نے زید کی پٹائی کیوں نہیں کی؟ تجھے زید کی پٹائی کرنی چاہیے تھی. تو ملامت کر رہا ہے ایک فعل کے نہ کرنے پر. تو یاد رکھو یہ اللہ، اللہ، لولا، لوما، یہ حروف تحزیز یا تو کسی ملامت کے لیے آئیں گے یا ابھارنے کے لیے آئیں گے. لیکن ملامت کس پہ کیا جائے گا؟ فعل کے نہ کرنے پر. اور ابھارا کس پر جائے گا؟ فعل کے کرنے پر ابھارا جائے گا. تو یہ فعل کے کرنے یا نہ کرنے پر ابھارنے یا ملامت کے لیے آیا کرتے ہیں. لہذا داخل بھی کس پر ہوں گے؟ فعل پر ہی داخل ہوں گے، اسم پر داخل. لہذا اگر بظاہر اسم آ بھی جائے ان کے بعد تو اس کو ایسا موقع ہو تو اس پر کیا پڑھیں گے؟ نصب پڑھیں گے. تاکہ تو اللہ زیدن ضربتہ، اصل میں عبارت کیا ہے؟ اللہ ضربتہ زیدن. تو اب یہ کس پر داخل ہوئے؟ فعل پر داخل ہوئے. چلیے جی، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.